للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہم نے علم الکلام اور عقیدہ کے جو ابتدائی اسباق تھے اس میں علم کی تعریف پڑھی تھی، اس کے بعد باقاعدہ ہمارے چند اسباق عقل کے متعلق رہے، عقل کا معنی و مفہوم اور اس کی ترجیحات، پوری ایک تفصیل ہم نے پڑھی تھی۔ اس دورانیے میں نے 3 باتوں کو چھوڑ دیا تھا، شک، ظن اور وہم۔ آج ہم یہاں سے اپنی سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ شک تردد میں پڑ جانا، ظن گمان کو کہتے ہیں، وہم خیال کو کہا جاتا ہے۔ الحدود الانیکہ امام زکریا انصاری کی کتاب ہے، آپ فرماتے ہیں ہوا مستوی طرفہ، جس کی دونوں اطراف، دونوں طرفیں، دونوں کنارے برابر ہوں۔ ظن هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقیض، 2 طرفوں میں سے ایک طرف کا راجح ہونا مگر دوسری طرف کا احتمال بھی رہے، جبکہ شک میں دونوں طرفیں برابر ہوتی ہیں۔ وہم ہو طرف المرجوح من ذالک، 2 طرفوں میں سے مرجوح طرف جو ہے اسے وہم کہا جاتا ہے۔ دور سے انسان نظر آ رہا ہے، اب اس کے بارے میں انسان شک میں ہے کہ وہ انسان ہے یا نہیں، کوئی شے ہے جو آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اگر اس کے 50% چانس ہیں، مکمل طور پہ اس کے ہونے اور نہ ہونے میں برابری کا عنصر پایا جاتا ہے، دونوں طرفیں کہ ممکن ہے یہ انسان ہے اور ممکن ہے یہ انسان نہیں، ان دونوں امکانیات میں برابری پائی جاتی ہے تو یہ شک کہلاتا ہے۔ اور اگر ایک امر غالب ہے اور دوسرا امر مغلوب ہے کہ جی وہ انسان ہی ہے، اب یہ 80%، 70% دماغ یہ کہہ رہا ہے، انسان کا شعور، انسان کی نگاہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ نظر آنے والا دور جو نظر آ رہا ہے وہ انسان ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ظن ہے اور اس کا ظن اس طرف راجح ہے اور دوسری سائیڈ، دوسری طرف جو ہے وہ مرجوح ہے، اور جو اس کی دوسری طرف تھی مرجوح رائے تھی کہ 70% تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ انسان ہی ہے، لیکن اس میں 20-30% جو تردد پایا جا رہا ہے، خیال کہ نہیں ممکن ہے یہ انسان نہ ہو، تو اس کو ہم وہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد یقین اور اذعان۔ یقین اطمینان قلب کا نام ہے اور اذعان پختہ ارادے کا نام ہے۔ یقین و اعتقاد جازم لا يقبل التغیر من غیر داعیت الشرع، ایسا پختہ اعتقاد جو تغیر اور زوال کو شریعت کے حکم کے بغیر قبول نہ کرے، یہ یقین ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل وہاں کے مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا، یہ یقین تھا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی، دوبارہ سے انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، حشر نشر حساب لیا جائے گا۔ تو جو دوسرا تصور شریعت نے دیا، داعی شریعت نے اس کو تبدیل کیا اور اس پر ادلہ قائم فرمائے، اس کو جاری کیا، اس کو لوگوں میں عام کیا، وہ یقین بن گیا اور اس پر پختہ عقیدہ رکھنا یہ ایمان کا جزو لازم قرار دیا گیا۔ اذعان للاذعان مراتب فالادنى منها يسمى بالظن
والاعلی منہا یسمى بالیقین وبینہما التقلید والجہل المرکب۔ اذان کے کئی مرتبے ہیں، ادنا مرتبہ ظن اور اعلیٰ مرتبہ یقین، اور اس کے درمیان تقلید اور جہل مرکب ہے۔ یقین کی دو قسمیں علماء نے کی ہیں، ایک یقین بالمعنی الاخص ہے اور دوسرا یقین بالمعنی الاعم ہے۔ یقین بالمعنی الاخص، جب ہمیں کسی بات کا یقین اور اذعان حاصل ہو اور اس کے خلاف کا بالکل احتمال نہ ہو تو یہ یقین بالمعنی الاخص ہے۔ مثلا اللہ رب العزت کی وحدانیت کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ اس میں شراکت کا احتمال ہے ہی نہیں، تو یہ یقین بالمعنی الاخص ہے۔ اور یقین بالمعنی العام، اگر خلاف کا احتمال ہو مگر وہ احتمال بغیر کسی دلیل کے پیدا ہوا ہو، یعنی بالکل کمزور احتمال ہو، تو یہ یقین بالمعنی الاعم ہے۔ جیسے ہمارے سامنے کوئی موجود ہے، زید موجود ہے، اور ہم کہیں کہ یہ شاید وہی زید نہیں ہے بلکہ یہ جن ہے، اس زید کا ہیولہ ہے، تو یہاں جن کا احتمال نہایت ہی کمزور ہے۔ عقائد میں جس یقین اور اذعان کی ضرورت ہوتی ہے وہ یقین بالمعنی الاخص اور یقین بالمعنی الاعم دونوں ہیں۔ اب اس کی تفصیل جب ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کہاں یقین بالمعنی الاخص کی ضرورت ہے اور کہاں یقین بالمعنی الاعم کی ضرورت ہے، جب ہم عقائد کو مزید تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ آج کی گفتگو کو یہیں تک مکمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک کریم ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔